تمہارے متعلق پہلی مرتبہ میں نے کلب میں باتیں سنی، تم پر نکتہ چینی ہو رہی تھی کہ تم انتہا درجے کی خود سر اور خود پسند ہو، تمہیں اپنے حسین ہونے پر بے حد ناز ہے، تمہیں اپنے ابا کے عہدے پر اس قدر غرور ہے کہ تم کسی سے اچھی طرح بات نہیں کرتی، تمہارے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ زہر دکھائی دیتی ہے، تمہاری گفتگو تنزیہ آمیز ہوتی ہے، تمہارے لباس اس قدر شوخ اور بھڑکیلے ہوتے ہیں کہ ایک لڑکی کو زیب نہیں دیتے، اس طرح کی بہت سی باتیں۔ نہ جانے میں نے اس ذکر میں کیوں اتنی دلچسپی لی، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہاں لڑکیاں نہیں تھیں اور میں نسوانی رفاقت چاہتا تھا۔ سنگلاخ چٹانوں اور سیاہ پہاڑوں سے گھرے ہوئے اس پر رونق کیمپ میں زندگی کی رفتار کافی تیز تھی، رقص تھے، مسکراتے ہوئے حسین چہرے تھے، موسیقی تھی، آزادی تھی، سب کچھ تھا۔ میں وہاں نیا نیا گیا تھا، تمہیں بالکل نہیں جانتا تھا، نہ میں نے تمہیں دیکھا تھا، پھر بھی تمہارے خلاف باتیں سننے کے باوجود نہ جانے تم سے دلچسپی کیوں ہو گئی۔ اس کے بعد اکثر میں اسی قسم کی باتیں سنا کرتا، تمہارے رویے کے متعلق، تمہارے لباس کے سلیقے کے متعلق، تمہارے نظریوں کے متعلق۔ ہر مرتبہ سخت قسم کی تنقید سننے میں آتی اور ہر مرتبہ مجھے یہی محسوس ہوتا کہ یہ سب کچھ غلط ہے، تم کچھ اور ہو، تم بالکل مختلف ہو، تمہیں کسی نے سمجھا نہیں۔ لڑکیاں تمہیں برا اس لیے کہتی ہیں کہ وہ تم پر رشک کرتی ہیں، اور لڑکے اس لیے کہ تم ان کی پہنچ سے باہر ہو۔ لیکن بعد میں مجھے اس خیال نے کس قدر ستایا کہ کیوں نہ میں اسی ہجوم میں شامل ہو گیا، کیوں نہ میں بھی ان کی باتوں میں شریک ہو گیا، کیوں نہ میں نے تمہارے خلاف باتیں کر کے تمہیں دیکھنے سے پہلے ہی تم سے نفرت پیدا کر لی۔ اور پھر میں نے تمہیں دیکھا، میں پکنک پر مدعو تھا، کیمپ سے دور ایک خوشنما کنج میں، مجھے بتایا گیا کہ تم بھی آؤ گی، اور تم آئی بھی، تو کس طرح ساری نگاہیں تم پر جم کر رہ گئیں۔ جب تمہارے ابا مجھ سے تمہارا تعارف کروا رہے تھے تو میں نے تمہاری ایک جھلک سی دیکھی، جہاں تک یاد ہے تم نے مجھ پر ایک اچٹتی ہوئی نگاہ ڈالی تھی، بعد میں تم نے بتایا کہ اس ایک نگاہ میں مجھے اچھی طرح دیکھ لیا تھا۔ میں بے حد افسردہ تھا، میری آنکھوں میں اداسی جھلک رہی تھی، میرے بال پریشان تھے، میرے کوٹ کے کالر میں ایک مرجھایا ہوا پھول لگا ہوا تھا، حالانکہ اس روز مجھے اداس نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس روز فضا نہایت خوشگوار تھی، اونچی چوٹیوں سے خنک ہوائیں آ رہی تھیں، نہایت چمکیلی دھوپ پھیلی ہوئی تھی، پہاڑی چشمے گاتے ہوئے بہہ رہے تھے، چہرے مسرور تھے، دنیا مسرور تھی، ایک سازندہ رباب بجا رہا تھا، نہایت دلکش گیت بج رہی تھی۔ نہ جانے کیوں ایک پرانی یاد تازہ ہو گئی، جب رات گئے ایک اجنبی ملک کے کیفے میں تنہا بیٹھا تھا، رباب پر بالکل ایسی ہی ایک دھن بج رہی تھی، مدھم روشنیوں میں ہلکا ہلکا معطر دھواں پھیلا ہوا تھا۔ رقاصہ نے مجھے دیکھا اور میرے سامنے آ گئی، جب تک رباب بجتا رہا وہ مجھے دیکھتی رہی اور رقص کرتی رہی، پھر وہ میرے ساتھ آ بیٹھی اور باتیں کرنے لگی۔ وہ اپنے محبوب کے لیے غمگین تھی، وہ اسی میز پر بیٹھ کر اسی طرح سے اسے دیکھا کرتا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے، وہ بار بار مجھ سے پوچھتی تھی کہ کہیں اپنا نام تو نہیں چھپا رہا ہوں، کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں۔ اس یاد نے مجھے اداس کر دیا۔ ایک واقف نے کئی مرتبہ مجھے ٹوکا اور میں نے کئی مرتبہ مسکرانے کی کوشش کی۔ قریب ہی کسی پرانے قلعے کے کھنڈر تھے، انہیں دیکھنے گئے، کئی مرتبہ سیڑھیوں پر اترتے چڑھتے میرا تمہارا آمنا سامنا ہوا، لیکن میں تمہیں بالکل نہ دیکھ سکا، بس اتنا احساس ہوا کہ تم قریب سے گزر گئی ہو۔ جب تم ایک اونچے سے پتھر سے اترنا چاہتی تھیں اور میں نے تمہیں بازو سے سہارا دیا تو تمہاری ایک جھلک پھر دیکھی۔ اس مرتبہ تمہاری پیشانی پر دہکتی ہوئی بندی میری آنکھوں کے سامنے مذکر ہو کر رہ گئی۔ جب تم قریب سے گزر رہی تھی تو میں نے وہ پھول دیکھے جو تمہارے بالوں میں لگے ہوئے تھے، ہلکی سی خوشبو کا ایک جھونکا آیا اور چلا گیا۔ وہ دن میں نے تمہارے قریب گزارا، پھر بھی میں تمہارا چہرہ اچھی طرح نہ دیکھ سکا۔ تم نے بعد میں بتایا کہ اس روز میری افسردگی نے تمہیں متوجہ کر لیا تھا اور دن بھر تمہیں میرا خیال رہا تھا۔ اس کے بعد کسی نامعلوم کشش سے ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب آتے گئے، ہر روز کوئی واقعہ یا کوئی اتفاق ہمیں ملا دیتا۔ میں نے دیکھا کہ تمہارے چہرے پر وقار ہے، تمکنت ہے، بعض اوقات تو تم مغرور دکھائی دیتی، تم سب سے الگ تھلگ رہتی، خواہ اسے خود پسندی کہا جائے یا خود سری،
لیکن تم میں انفرادیت ضرور تھی۔ تم ان سب لڑکیوں سے مختلف تھیں، ان سب میں نمایاں تھیں، سب سے حسین تھیں، اور حسین بھی ایسی کہ تمہارے حسن میں بھیانک انفرادیت تھی۔ تم جتنی حسین تھیں اتنی ہی خوشنما چیزوں سے تمہیں پیار تھا۔ تمہیں رنگوں کی تمیز تھی، رنگوں سے کھیلنا آتا تھا۔ تم جو لباس پہنتی نگاہوں میں کھب کر رہ جاتا، یوں معلوم ہوتا کہ تمہارا لباس ماحول کے مطابق نہیں بلکہ تمہارے لباس سے رنگ لیتا ہے۔ ایک روز گھٹائیں امڑ امڑ کر آ رہی تھیں، بادل جھوم رہے تھے، میں نے دیکھا تم عودے لباس میں ملبوس تھیں، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے تم فضا کا ایک حصہ ہو۔ ایک اداس شام کو تمہیں دیکھا، جھکڑ چل رہے تھے، سوکھے ہوئے پتے آ رہے تھے، آسمان پر غبار چھایا ہوا تھا، تم نے خزاں کے خشک پتوں کے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ پھر ایک اندھیری رات کو تمہیں دیکھا، چاند سیاہ بادلوں میں چھپا ہوا تھا، کبھی کبھی بادل کا کوئی کونا چمک اٹھتا، تمہارے سیاہ دوپٹے میں گوٹا جھلمل جھلمل کر رہا تھا اور کائنات کا سارا نور تمہارے چہرے میں سما گیا تھا۔ ایک دفعہ چاروں طرف بہار آئی ہوئی تھی، نئی نئی کونپلیں پھوٹ رہی تھیں، خشک پہاڑوں پر سبزہ اگ رہا تھا، درختوں پر عشق پیچاں کی بیلیں بل کھاتی ہوئی چڑھ رہی تھیں، جدھر نظر جاتی تھی سبز ہی سبز رنگ دکھائی دے رہے تھے۔ تم ملنے آئیں تو تمہارے لباس میں ہلکے گہرے شوخ لہریے تھے، سب ہرے رنگ کے۔ پھر ایک رات پارٹی میں آتش بازی تھی، رنگ برنگے کمکموں کی قطاریں تھیں اور مچلتی ہوئی روشنیاں۔ تمہارے لباس میں اس رات کتنے رنگ تھے، تم دہکتا ہوا تڑپتا ہوا شعلہ معلوم ہو رہی تھی، تمہارے آویزے دو انگارے دکھائی دے رہے تھے، تمہارا ہار چنگاریوں سے پرویا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اور پھر وہ خوشبو کا جھونکا جو تمہارے ساتھ آیا کرتا، وہ خوشبو بھی وقت اور موقع کے مطابق ہوتی، تم نے کبھی تیز خوشبو نہیں لگائی، بس ایسی مدھم سی خوشبو جو ہوتی بھی اور نہیں بھی ہوتی۔ صبح کو تم ایسی ہلکی ہلکی خوشبو لگاتی جیسے غنچے چٹک رہے ہوں، پھول جاگ رہے ہوں، شبنم کے قطرے سورج کی پہلی کرن سے جھل مل کر رہی ہوں۔ دوپہر کو شوخ خوشبو ہوتی جس میں تیز کرنوں کی تمازت، جاگی ہوئی کائنات کا ہنگامہ، چنچل پن، چھیڑ، کہکہے اور شوخیاں ہوتی۔ شام کو ایسی خوشبو آتی جیسے تھکے پھولوں سے آ رہی ہو، ایسے پھولوں سے جو سورج کو دیکھ دیکھ کر تھک گئے ہوں، جو تتلیوں کے بوسوں سے تھک گئے ہوں، جو ہوا کے جھونکوں سے جھوم جھوم کر تھک گئے ہوں۔ رات کو تم ملتی تو ایسی نشہ آور اور مخمور کن خوشبو اپنے ساتھ لاتی کہ آنکھیں نیند کے خمار سے بوجھل ہو جاتی، چاند کی چاندنی مدھم پڑ جاتی، ہوا کے جھونکے رک جاتے۔ ہم دونوں کے درمیان ایک اجنبیت جوں کی توں تھی، وہ کھچاؤ بدستور تھا، تم مجھ سے اتنی ہی دور تھیں جتنی ملاقاتوں سے پہلے تھیں۔ پھر وہ شام آئی، کلب میں رقص تھا، جہاں سب نے بھڑکیلے اور رنگین لباس پہن رکھے تھے، وہاں تمہارا ملبوس ملگجے رنگ کا تھا۔ اس رات 14ویں کا چاند طلوع ہو رہا تھا، شاید تم نے چاندنی رات کا لباس پہنا تھا۔ اس لباس نے تمہیں اس قدر نمایاں کر دیا کہ سب کن اکھیوں سے تمہیں بار بار دیکھ رہے تھے۔ ہم دونوں ایک گوشے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، میرا دل آنے والے حادثے کے خیال سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ میں طلوع ماہتاب کا ذکر کر رہا تھا۔ باغ میں حوض کے کنارے وہ لمبا سا درخت جس میں نہ پتے تھے نہ پھول، بس پتلی پتلی سوکھی ہوئی ٹہنیاں تھیں۔ 14ویں کا چاند ہمیشہ اس درخت کے پیچھے سے طلوع ہوتا، باہر نکلتے ہی جیسے ٹہنیوں میں الجھ کر رہ جاتا اور درخت کی چوٹی تک پہنچنے اور آسمان میں تیرنے کے لیے اسے کافی دیر لگتی۔ حوض میں چاند اور درخت دونوں کا عکس پڑتا۔ میں تمہیں یہ نظارہ دکھانا چاہتا تھا۔ جب موسیقی شروع ہوئی اور لوگ رقص کرنے لگے تو میں نے باہر چلنے کو کہا اور تم مان گئی۔ ہم باہر نکل آئے، جب روشن سڑکوں کو چھوڑ کر تاریک گوشوں میں داخل ہونے لگے تو تم ٹھٹک گئیں، چلتے چلتے رک گئیں۔ تم نے کچھ دیر سوچا بھی، میں نے اصرار کیا اور تم میرے بازو کا سہارا لے کر پودوں کے تختوں میں ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ چاند ابھی تک نہیں نکلا تھا، اونچے اونچے درخت بالکل خاموش کھڑے تھے، ٹمٹماتے ہوئے تاروں کی مدھم روشنی میں ایک نہایت تاریک کنج آیا اور نہ جانے کیوں مگر تم میرے بازوؤں میں آ گئیں۔ تم میرے سینے سے لگی ہوئی تھیں اور میں سرگوشیوں میں نہ جانے کیا کچھ کہہ رہا تھا، باتیں، وہ باتیں جن کے متعلق میں نے پہلے کبھی نہیں سوچا تھا، جو میں ویسے کبھی نہ کہتا، جن کی اہمیت کا مجھے اندازہ بھی نہ تھا۔
چاند طلوع ہوا اور کرنوں سے تمہارا چہرہ جگمگا اٹھا، تمہارا مل گجا لباس اور چاند کی چاندنی گھل مل کر رہ گئے، یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے تم چاندنی کی پہلی کرن کے ساتھ زمین پر اتری ہو۔ موسیقی کی دھیمی دھیمی آواز آ رہی تھی، بڑی پیاری دھن بج رہی تھی۔ جب تم میرے بازوؤں میں سمٹی ہوئی مجھے دیکھ رہی تھی تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ تم ہی ہو، تم جو کہ اتنی مغرور، شوخ اور خود سر تھیں، جس کے قرب کے لیے وہاں سب ترستے تھے، جو چند لمحے بیشتر مجھ سے اتنی دور تھیں جتنے آسمان کے تارے، اور تم خود وہاں آئی تھیں۔ وہ شام زندگی کی رنگین ترین شاموں میں سے تھی، لیکن بعد میں نے محسوس کیا کہ وہ شام بہت جلد آ گئی۔ میں نے بہت جلد وہ سب کچھ کہہ دیا، مجھے ابھی کچھ دیر انتظار کرنا چاہیے تھا، کاش کہ میں نے اتنی جلدی نہ کی ہوتی۔ جب تم میرے ساتھ چلتے چلتے اس تاریک گوشے میں ٹھٹک کر رہ گئی تھی، ہم وہیں سے واپس لوٹ آتے، کاش کہ میں نے اتنی جلدی وہ سب کچھ نہ کہا ہوتا۔ اس کے بعد تم میری دنیا پر چھا گئیں، میرے دل و دماغ میں بس گئیں۔ تمہیں پھول پسند تھے اور مجھے پھولوں کا خبط ہو گیا۔ ہر روز طرح طرح کے پھول چن کر تمہارے لیے لاتا۔ جب آس پاس کے پھول باسی ہو گئے تو دور دور سے پھول لانے لگا، ویرانوں کے اداس پھول، ندیوں کے کنارے پر جھومتے ہوئے پھول، چٹانوں میں اگے ہوئے اکے دکے پھول، اونچے اونچے پودوں میں شرارتن چھپے ہوئے پھول، دور دور تک جتنے باغات تھے میں نے اجاڑ دیے، اور تمہیں پھولوں کی زبان آتی تھی۔ ایک دفعہ تم خفا تھی، تم نے مجھے زرد پھول بھیجے جن سے نفرت عیاں تھی۔ میں کچھ روز تمہارے ہاں نہیں گیا۔ تم نے نرگس کے پھول بھیجے اور مجھے یقین ہو گیا کہ تم میرا انتظار کر رہی ہو۔ ایک روز تم نے مجھے کہیں لڑکیوں کے جھرمٹ میں دیکھا جن سے میں ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ تم نے ایک گلدستہ بھیجا جس کے وسط میں ایک شوخ پھول تھا اور چاروں طرف کلیاں تھیں۔ تم مجھے ہرجائی کہنا چاہتی تھی۔ جب میں نے ایک روز چھیڑ کے طور پر ایک گلدستہ بھیجا جس میں ایک کلی شوخ پھولوں سے گھری ہوئی تھی تو تم نے مجھے سفید غنچے بھیجے۔ ان سفید غنچوں میں سادگی تھی، معصومیت اور عفت تھی۔ ایک مرتبہ میں تم سے روٹھ گیا تو سرخ پھول آئے، ان پھولوں کے پیغام کو میں سمجھ گیا، اس میں محبت کی حدت تھی۔ پھر مجھے کچھ عرصے کے لیے باہر جانا پڑا۔ واپس لوٹا تو تم میں کچھ تبدیلی سی محسوس ہوئی۔ شاید یہ میرا وہم تھا، لیکن تمہارے رویے میں کچھ روکھا پن تھا، بے توجہی سی تھی۔ ایک شام کو ہم اسی کنج میں ملے، میں نے خط نہ لکھنے کی شکایت کی۔ تم بولیں لکھنے کو جی تو چاہتا تھا، بس یہی سوچتی رہی کہ القاب کیا لکھوں، لیکن میری اس سے تسلی نہ ہوئی۔ شاید یہ رد عمل تھا۔ تم نے کلب میں آنا کم کر دیا، تم وہاں آنے سے گریز کرنے لگیں جہاں میرے آ سکنے کا امکان ہوتا۔ ایک صبح مجھے باہر جانا تھا، رات بھر بارش ہوتی رہی تھی اور پہاڑی راستوں پر پانی بہہ رہا تھا۔ تمہارا ملازم آیا تمہارا پیغام لے کر کہ موٹر آہستہ آہستہ چلانا۔ اس خیال نے مجھے دن بھر مگن رکھا کہ تم میرے متعلق سوچتی رہی ہو۔ ایک روز معلوم ہوا کہ میرے تبادلے کے احکامات آئے تھے اور تم نے اپنے ابا سے کہہ کر منسوخ کروا دیے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تم بولی بس یوں ہی۔ پھر ایک روز تمہارے ہاں مہمان آئے، ان میں تمہارا منگیتر بھی تھا۔ 1 سال پہلے تم نے خود اسے چنا تھا۔ وہ ایک مخلص اور حساس سا لڑکا معلوم ہوتا تھا۔ تم نے اس کی دی ہوئی انگوٹھی پہن رکھی تھی اور میں تم دونوں کو اکٹھے دیکھا کرتا۔ مجھ سے تمہاری بے رخی بڑھتی گئی، تمہارے ہاں میرا آنا جانا کم ہوتا گیا۔ تم نے بھی مجھے بلانا چھوڑ دیا۔ ایک سپہر کو تم تنہا مل گئیں، تم بے حد مسرور تھیں۔ میرا خیال تھا کہ میرے نہ آنے کی وجہ پوچھو گی، شاید تمہیں کچھ افسوس ہوگا، شاید تم شکایت کرو گی، لیکن تم نے اس کا ذکر تک نہیں کیا۔ آخر میں نے خود تمہیں باغ میں تنہا بلایا، تم ٹال گئیں۔ میں نے تمہاری بے رخی کا شکوہ کیا تو تم نے بڑی سرد مہری سے کہا کہ تمہاری طبیعت ہی کچھ ایسی ہے۔ تم نے 3-4 لڑکیوں کے نام لے لے کر مجھے چھیڑنا شروع کر دیا۔ میں تم سے کسی اور قسم کی گفتگو کرنا چاہتا تھا، لیکن تم دانستہ طور پر اکھڑی اکھڑی باتیں کرتی رہیں۔ اس کے بعد میں تمہارے ہاں عرصے تک نہیں گیا۔ ویسے سنا کرتا کہ آج تم اپنے منگیتر کے ساتھ آئی تھی، آج تم کہیں مدعو تھیں، آج تم دونوں نے لوگوں کو بلایا ہے، آج تم بے حد خوش تھیں۔ یہ سن سن کر میں کتنا اداس ہو جایا کرتا، نہ کہیں باہر جاتا، نہ کسی سے ملتا، وقت گزارنا محال ہو گیا۔ پھر ایک روز سنا کہ تمہارے ابا کا دور تبادلہ ہو گیا ہے اور چند دنوں تک وہ چلے جائیں گے۔
کلب میں الوداعی پارٹی ہوئی، میں اس پارٹی میں نہیں جانا چاہتا تھا، وہ شام کہیں باہر گزارنا چاہتا تھا، لیکن اتفاق سے راستے میں تمہارے ابا مل گئے اور مجھے ان کے ساتھ جانا پڑا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ آج کلب میں لڑکیوں کے ساتھ خوب ہنسوں گا، انہیں چھیڑوں گا، ان کے ساتھ رقص کروں گا، تمہاری طرف دیکھوں گا بھی نہیں۔ ان میں سے چند ایک مجھے پسند بھی کرتی تھی۔ اتفاق سے اس رات چاند کی 14ویں رات تھی اور میں آسانی سے کسی لڑکی کو طلوع مہتاب دکھانے کے بہانے باغ میں لے جا سکتا تھا، لیکن تمہیں دیکھ کر نہ جانے کیا ہو گیا، میں ایک کونے میں تنہا جا بیٹھا، بس بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ تم جا رہی ہو، شاید اب تمہیں کبھی نہیں دیکھ سکوں گا۔ تم کئی دفعہ قریب سے گزریں، میز پر میرے برابر بیٹھیں، مگر میں بالکل خاموش تھا۔ پھر تم نے مجھے بتایا کہ تم جا رہی ہو، تم نے یہ بھی کہا کہ کل شام کو میں تمہیں کہیں ملوں۔ میں لگاتار خاموش رہا۔ اس رات میں نے نہ لڑکیوں سے بات کی، نہ رقص میں شامل ہوا، بلکہ بہت جلد لوٹ آیا۔ اگلے روز میں کہیں نہیں گیا۔ مجھے کسی نے بتایا کہ تم کلب میں آئی تھیں، حوض کے کنارے دیر تک بیٹھی رہیں، تمہیں کسی کا انتظار تھا، پھر تمہارا ملازم پیغام لے کر آیا، تم رات کو چلی جاؤ گی۔ تم نے شام کو مجھے بلایا تھا اپنی کوٹھی کے عقب درختوں کے جھنڈ میں، لیکن میں نہیں گیا۔ میں رات کو تمہارے ابا سے بھی نہیں ملا اور تم چلی گئیں۔ میں ایک اونچے ٹیلے سے اس سڑک کو دیکھ رہا تھا جو سیدھی ان پہاڑوں کی طرف جاتی تھی جن میں سے چاند طلوع ہو رہا تھا۔ سڑک یوں چمک رہی تھی جیسے چاندی کا تار۔ پھر تمہاری کوٹھی سے نکلتی ہوئی کار نظر آئی جو بل کھاتی ہوئی سڑک اور پہاڑوں میں گم ہو گئی۔ بعد میں جب کبھی پہاڑوں سے چاند طلوع ہوتا اور سڑک چمک اٹھتی تو مجھے وہ رات یاد آ جاتی جب تم نے مجھے بلایا تھا اور میں نہیں گیا، جب تم میرا انتظار کرتے کرتے چلی گئی تھی۔ چند ماہ کے بعد سنا کہ تمہاری منگنی ٹوٹ گئی اور تمہارے منگیتر نے کسی اور لڑکی سے شادی کر لی۔ مجھے بہت دنوں تک یہی افسوس رہا کہ شاید اس کا ذمہ دار میں ہوں، میری وجہ سے ٹوٹ گیا۔ کاش کہ میں اس رات اس قدر اداس نہ ہوتا، اس رات لڑکیوں سے خوب کھیلتا، رقص کرتا اور تم پر ظاہر کر دیتا کہ میں جھوٹا ہوں، ہرجائی ہوں اور مجھے تمہاری اتنی سی بھی پرواہ نہیں۔ نہ جانے کیوں مجھے یقین ہو گیا تھا کہ تم خط لکھو گی۔ ہر روز تمہارے خط کا انتظار رہنے لگا، لیکن خط نہ آیا۔ جب کچھ عرصے کے بعد بالکل نا امید ہو گیا تو میں نے تمہارے پرانے ملازم کو کسی بہانے تمہارے ہاں بھیجا۔ اس نے واپس آ کر بتایا کہ تم وہاں بے حد خوش رہتی ہو، تم مصوری سیکھ رہی ہو، اور یہ کہ تمہیں میرا پیغام ملا تو تم نے ہنس کر موضوع بدل دیا۔ اس کے بار بار پوچھنے پر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ تم نے میرے بھیجے ہوئے تحفے واپس لوٹا دیے۔ تم نے صرف اتنا کہا کہ تم خط و کتابت میں سست ہو۔ دن گزرتے گئے، وہاں سے میرا تبادلہ ہو گیا۔ سفر کرتے ہوئے میں صحرا سے گزر رہا تھا کہ ایک جگہ تمہارے ابا مل گئے۔ انہوں نے اصرار کیا کہ 1-2 دن ان کے ساتھ گزاروں۔ تمہاری چھٹیاں تھیں اور تم بھی وہاں آئی تھیں۔ تم بڑی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ملی۔ تم نے مجھے کئی لڑکیوں کے نام لے کر چھیڑا، میرا مذاق اڑایا۔ تمہاری باتوں میں زہر تھا۔ دیر تک تم کچوکے لگاتی رہیں۔ رات بھر مجھے نیند نہ آئی، غصے سے میں تلملا گیا۔ صبح صبح تم تنہا مل گئی اور مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے تمہیں سنگ دل، بے وفا کہا، بے مروت، مغرور، خود غرض اور نہ جانے کیا کیا کہا، اور تم چپ چاپ سنتی رہیں، حتیٰ کہ میرے پاس الفاظ نہ رہے۔ جب میں سب کچھ کہہ چکا تو تم چلی گئیں۔ میں اسی روز جانا چاہتا تھا، لیکن تمہارے ابا نہ مانے۔ شام کو میں برآمدے میں بیٹھا تھا۔ دور ریت کے ٹیلوں میں ایک نخلستان تھا جہاں کھجور کے درخت ایک جھیل پر جھکے ہوئے تھے۔ آسمان میں چند دنوں کا نکلا ہوا پتلا سا چاند چمک رہا تھا۔ خوشبو کا ایک جھونکا آیا اور تم آ گئیں، 16 سنگھار کیے ہوئے، ایسی سج دھج کے ساتھ کہ تم پر نگاہیں نہ جمتی تھیں۔ تمہارے چہرے پر نرالا روپ تھا، تمہارے رخساروں پر صبح و صادق کا اجالا تھا، لیکن آنکھوں میں پشیمانی۔ تم مجھ سے کچھ مانگنے آئی تھی۔ تم اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ اس وقت اگر جان مانگتی تو میں وہ بھی قربان کر دیتا۔ تم نے مجھ سے مانگا بھی تو کیا؟ معافی۔ جب میں تمہاری نئی تصویر کی تلاش میں تمہارے کمرے میں گیا تو ایک چھوٹے سے چمڑے کے بٹوے میں میری کچھ چیزیں ملی، میری تصویریں، میرے رومال اور ایک سگریٹ کا جلا ہوا ٹکڑا۔ پوچھنے پر تم نے بتایا کہ اس شام حوض کے کنارے اسی کنج میں نے سگریٹ کا ٹکڑا پھینک کر پاؤں سے کچل دیا تھا۔ تم نے اسے اٹھا کر رکھ لیا۔ پھر ہم ریت پر چلتے گئے۔
دور دور تک ریت کے ٹیلے پھیلے ہوئے تھے، نخلستان آیا، جھیل کا پانی ساکن تھا، کھجور کے لمبے لمبے درخت چپ چاپ کھڑے تھے۔ جب تم نے میرے شانے سے سر لگائے باتیں کی تو میں سب گلے شکوے بھول گیا۔ مجھے وہ طویل اور تلخ وقفہ بھی بھول گیا تھا جو ہماری دونوں ملاقاتوں کے درمیان آ چکا تھا۔ میں وہی باتیں دہرا رہا تھا جو پہلے کی تھیں۔ تب مجھے محسوس ہوا کہ وہ الفاظ بہت سخت تھے جو میں نے تم سے کہے تھے۔ وہ انداز تکلم نہایت تلخ تھا۔ مجھے کیا حق تھا؟ میں نے یوں ہی وہ سب کچھ کہا اور پھر تم چپ چاپ سنتی رہیں۔ تم سامنے سے ایک دفعہ بھی تو نہیں بولی۔ کاش کہ میں نے ذرا ضبط سے کام لیا ہوتا، کاش کہ میں نے وہ ناگوار الفاظ نہ کہے ہوتے۔ مدتوں اس خیال نے پشیمان رکھا مجھے۔ تم نے خط لکھنے کے وعدے کیے تھے، یہ بھی کہا تھا کہ اپنی کسی سہیلی کی معرفت میرے خط منگوایا کرو گی، اور یہ کہ میں تمہارے کالج میں ملنے آؤں، تمہیں میرا انتظار رہے گا۔ ہفتے گزرے لیکن تمہارا خط نہ آیا۔ کسی نے بتایا کہ تم رقص سیکھ رہی ہو، تم نے کئی نئے ساز سیکھے ہیں، تم نہایت مسرور رہتی ہو۔ میں افسردہ ہو گیا۔ شاید میں مہین مسرور نہ دیکھنا چاہتا تھا، شاید تمہاری خوشیوں سے مجھے رنج پہنچتا تھا۔ تمہارے کالج میں تم سے ملنے گیا، اطلاع بھجوائی، تم کلاس کے بعد بھی نہ آئیں۔ میں نے پھر کہلوایا، دیر تک انتظار کرتا رہا، تم ذرا سی دیر کے لیے آئیں اور یوں ظاہر کیا جیسے تمہیں میرے آنے پر بالکل خوشی نہیں ہوئی۔ میں نے شکایتیں کی تو تم نے فوراً موضوع بدل دیا۔ میں نے کہا کہ دوپہر کو کہیں اکٹھے چائے پئیں، تم نے انکار کر دیا۔ میں نے دوبارہ ملنے کے لیے پوچھا، تم نے نفی میں جواب دیا۔ پھر تم نے مزید انتظار کرایا۔ کالج کا وقت ختم ہونے تک تمہاری راہ تکتا رہا۔ تم آئیں تو تمہاری یہ کوشش تھی کہ کہیں تمہاری سہیلیاں مجھے تمہارے ساتھ نہ دیکھ لیں۔ بڑی تیزی سے ہم نے وہ میدان عبور کیا، اور جب ہم سائیکلوں پر جا رہے تھے تو میں بہت سی باتیں کرنا چاہتا تھا۔ تم ہر چوک پر چاہتی تھی کہ میں کہیں چلا جاؤں۔ ایک دو دفعہ تم نے کہا بھی، پھر ایک موڑ پر تم بغیر کچھ کہے ایک طرف مڑ گئیں۔ میں دیر تک وہیں کھڑا رہا، تم نے ایک مرتبہ بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میں حیران رہ گیا، تم سے ایسے رویے کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ پھر کبھی تم سے نہیں ملوں گا، تمہارا خیال چھوڑ دوں گا، تمہیں بالکل بھلا دوں گا۔ اس کے بعد میں ایسی جگہ تھا جہاں ہر وقت بارش ہوا کرتی، جہاں اس قدر تنہائی تھی کہ نہ زندہ رہنے کی خوشی تھی نہ افسوس۔ سب صبحیں ایک سی تھیں اور سب شامیں ایک جیسی۔ پھر ایک روز تمہارا خط ملا، یہ تمہارا پہلا خط تھا۔ تم نے میرا پتہ بالکل صحیح لکھا تھا، تم جانتی تھیں کہ میں کہاں ہوں۔ خط میں القاب نہیں تھے، تم نے اپنا پروگرام لکھا تھا کہ اپنی کسی پروفیسر اور سہیلیوں سے ملنے وارچیلنگ جا رہی ہو۔ تم نے مجھے بلایا تو نہیں تھا، لیکن اپنے جانے کی تاریخ اور ٹرین کا وقت لکھا تھا۔ میں ہرگز نہ آتا اگر اس قدر اداس اور تنہا نہ ہوتا۔ شاید یہ دل دوست تنہائی تھی جس نے مجھے مجبور کر دیا۔ میں نے چھٹی لی، وقت تھوڑا رہ گیا تھا اور ریل کے سفر میں لمبا چکر کاٹنا پڑتا تھا۔ میں نے کچھ راستہ موٹر سے طے کیا، کچھ اسٹیمر سے اور کچھ پیدل۔ تم اسٹیشن پر مجھے ڈھونڈ رہی تھیں۔ نہ ہم نے آپس میں باتیں کی، نہ ایک دوسرے کو دیکھا، بس نیچی نظریں کیے ٹرین میں بیٹھے رہے۔ وارجلنگ پہنچے تو تمہاری سہیلیاں منتظر ملیں۔ یہ وہی لڑکیاں تھیں جن کو میں نے تمہارے کالج میں دیکھا تھا، جن کے سامنے تمہیں میرے ہمراہ چلنے میں بھی اعتراض تھا۔ ان سے تم نے میرا تعارف کرایا، لیکن تم میرا نام لینے سے گریز کرتی رہیں۔ شام کو تم سے ملنے گیا، بادل نیچے اتر آئے تھے اور ہلکی ہلکی دھند پھیلتی جا رہی تھی۔ بوندیں پڑنی شروع ہو گئیں اور ہم زیادہ دور نہ جا سکے۔ ایک کیفے میں موسیقی سنتے رہے، پھر پکچر دیکھی۔ جب رات گئے واپس آ رہے تھے تو بالکل خاموش تھے۔ وہ جگہ آئی جہاں تمہاری پروفیسر کے ہوٹل کو راستہ جاتا تھا۔ میں منتظر تھا کہ تم اس طرف کا رخ کرو گی اور میں تمہیں چھوڑ آؤں گا، لیکن تم اس راستے پر نہیں مڑی۔ ہم اکٹھے چلتے گئے حتیٰ کہ میرا ہوٹل آ گیا۔ میرا کمرہ اوپر تھا، سامنے چھوٹی سی بالکنی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ہم دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ یکا یک تمہاری آنکھیں نمناک ہو گئیں، تم نے سر جھکا لیا اور آنسو پونچھنے لگیں۔ میں تمہارے قریب ہو گیا اور تم خود میری آغوش میں آ گئیں۔ ٹین کی چھت پر ٹپ ٹپ بوندیں گر رہی تھیں۔ بادل اندر آ گئے، بڑھتی ہوئی دھند نے ہمیں یوں گھیر لیا کہ فضا میں فقط ہم دو رہ گئے، تم اور میں۔ بارش تیز ہوتی گئی، بادل گرجتے رہے، بجلیاں چمکتی رہیں، ٹین کی چھت پر بوندیں شور مچاتی رہیں۔
بڑھتی ہوئی دھند میں ہم ایک دوسرے کو ٹکٹکی باندھے دیکھتے رہے۔ جب بارش تھمی تو میں تمہیں چھوڑنے گیا۔ سڑکیں سنسان پڑی تھیں، آسمان پر تارے چمک رہے تھے۔ رخصت ہوتے وقت تم نے بڑے پیارے انداز سے اپنی ہتھیلیاں ملا کر سر کی جنبش سے مجھے سلام کیا۔ اتنی محبت سے تم نے پہلی مرتبہ مجھے سلام کیا تھا۔ پھر نہایت چمکیلا اور روشن دن طلوع ہوا، تم مجھے لینے آئیں۔ تم نے کوسے قزا کے رنگوں کی ساڑی پہن رکھی تھی، تمہارے گلے میں ایک شوخ رومال تھا، کانوں میں رنگین آویزے تھے، تمہارے چہرے پر بلا کی چمک دمک تھی۔ تم نے اصرار کیا کہ میں بھی شوخ لباس پہنوں۔ آسمان بالکل صاف تھا، فضا نکھری ہوئی تھی، نہایت چمکیلی دھوپ پھیلی ہوئی تھی اور دور دور کے پہاڑ اور وادیاں نظر آ رہی تھیں۔ ہم دونوں بچوں کی طرح ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اس مسحور کن خطے میں پھر رہے تھے جہاں کا گوشہ گوشہ طلسم زدہ معلوم ہوتا تھا۔ ہم باغ کے اس حصے میں گئے جہاں شیشے کی دیواروں میں، شیشے کی چھتوں کے نیچے لا تعداد پھول کھلے ہوئے تھے، قسم قسم کے، رنگ کے، طرح طرح کے، رنگین، سادے، معطر پھول مسکرا رہے تھے، شرما رہے تھے، پھول متحیر تھے، پھول کچھ سوچ رہے تھے، پھول کہے لگا رہے تھے۔ تم اپنے شوق میں اس رنگین ماحول میں کچھ اس طرح کھو گئیں کہ چند تتلیاں پھولوں کو چھوڑ کر تمہارے گرد طواف کرنے لگیں۔ تم نے مجھ سے کہا کہ چند پھول تمہارے بالوں میں لگا دوں۔ جب میں انہیں تمہارے بالوں میں سجا رہا تھا تو نہ جانے کیوں تمہاری پلکیں جھک گئیں اور تمہارا چہرہ تمتما اٹھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں کرنل شفیق الرحمان کی لکھی ہوئی ایک اردو کہانی پچھتاوے۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ اگلی صبح میں تمہیں لینے گیا تو تم اکیلی بیٹھی کچھ لکھ رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر تم نے وہ کاغذ چھپا لیا۔ میں نے دیکھنے کے لیے اصرار کیا، تم نہ مانی۔ میں نے کاغذ چھین لیا، اس پر تم نے کئی جگہ ایک نیا لکھا تھا، اپنے اور میرے نام کو ملا کر۔ چلتے وقت میں نے تمہیں یاد دلایا کہ تم بندی لگانا بھول گئی تھیں۔ تم آئینے کے سامنے گئیں، پھر تمہیں کچھ خیال آ گیا اور تم نے مجھ سے کہا کہ میں لگا دوں۔ جب میں نے تمہاری پیشانی پر سرخ دہکتی ہوئی بندی لگائی تو تمہاری نگاہیں جھک گئیں، چہرہ گلابی ہو گیا، تم نے پلو سر پر کھینچ لیا۔ ہم چیڑ کے جنگل سے گزر رہے تھے جہاں اونچے اونچے درخت سر ملائے ہوئے کھڑے تھے، ٹہنیوں اور پتوں سے چھنتی ہوئی کرنیں زمین پر طرح طرح کے نقوش بنا رہی تھیں۔ روشنیوں اور سایوں کا یہ امتزاج نہایت دل آویز تھا۔ دیر تک ہم ہاتھ میں ہاتھ ڈالے یوں چلتے رہے جیسے راستہ بھول گئے ہوں۔ جنگل ختم ہوا تو ایک نہایت خوشنما آبشار آئی۔ پانی بڑی بلندی سے گر رہا تھا، دور دور تک پھوار اڑ رہی تھی۔ ہم ایک پتھر پر بیٹھ کر پھوار میں بھیگنے لگے۔ سامنے نہایت وسیع وادی تھی جس پر دھند چھائی ہوئی تھی۔ دیکھتے دیکھتے ہوا کے تیز جھونکوں سے دھند چھٹ گئی اور کنچن چنگا نظر آنے لگی۔ وہ نظارہ ایسا تھا کہ سب سیاح مروب ہو کر رہ گئے اور خاموشی سے برف کی جھلمل کرتی ہوئی اس خوشنما دیوار کو ٹکٹکی باندھتے دیکھتے رہے جو آسمان کو چھو رہی تھی۔ دھند پھر آ گئی اور چوٹی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ راستے میں میرا ایک امریکن دوست مل گیا جس نے تمہاری طرف اشارہ کر کے کچھ زیر لب پوچھا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس سے تمہارا تعارف کرایا، ہم تینوں باتیں کرتے رہے۔ ایک جوہری کی دکان پر وہ کچھ خرید رہا تھا۔ تمہاری خالی انگلیاں دیکھ کر میں یوں ہی انگوٹھیوں کی باتیں کرنے لگا۔ تم نے بتایا کہ تمہیں سادی انگوٹھی پسند ہے، ایسی جس میں نہ نگ ہو، نہ نام لکھا ہوا ہو، نہ کسی زنگ کی آمیزش ہو، بس بالکل سادی ہو۔ تم کسی معمولی انگوٹھی کا ذکر ہرگز نہیں کر رہی تھی، بلکہ ایسی انگوٹھی کا جو ایک خاص موقع پر پہنی جاتی ہے۔ پھر میرے امریکن دوست نے پوچھا کہ تم میرا نام کیوں نہیں لیتی؟ تم نے آہستہ سے کہا، نام نہیں لیا کرتے۔ اس وقت تمہارے چہرے پر ایسی جھلک نظر آئی جو پہلے کبھی نہ دیکھی تھی، جس میں اعتماد تھا، معصومیت تھی، تقدس تھا اور ایک پیغام۔ جب میرا دوست مجھے پھر ملا تو اس نے تمہاری بڑی تعریف کی۔ اس نے بتایا کہ حسین ہونے کے علاوہ تم میں ایک خاص جاذبیت ہے، تمہاری رگ رگ میں زندگی کی تڑپ ہے، تمہاری آنکھوں میں زندگی رقصاں ہیں، تم مجسم زندگی ہو۔ صبح کاذب کا وقت تھا جب ہم ٹائیگر ہل پر طلوع آفتاب دیکھنے گئے۔ نہایت سرد ہوا چل رہی تھی، آسمان پر تارے بڑی تیزی سے چمک رہے تھے، کہکشاں اتنی قریب معلوم ہو رہی تھی جیسے ہاتھ بڑھا کر چھوئی جا سکتی ہو۔
جدھر نظر جاتی آسمان سے ملی ہوئی برفانی چوٹیاں دکھائی دے رہی تھیں، اور اونچے اونچے پہاڑوں کے سلسلوں نے ہمیں گھیر رکھا تھا۔ ہم دونوں بیٹھے مشرق کی ہلکی ہلکی روشنی دیکھ رہے تھے۔ ہوا کے جھونکوں سے تمہارے بال پریشان تھے، تمہارے چہرے پر تو شگفتہ پھولوں کی تازگی تھی۔ اس نیم تاریک ماحول میں سب سے روشن شے تمہارا چہرہ تھی، جس پر تاروں سے زیادہ نور تھا۔